اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں، اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو۔ تو پہلا حکم بالجماعہ والسمع، اور سنو، سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں، آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے۔ والطاعہ، اور اطاعت، تین چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے، تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں۔ اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ سرکش ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے۔ اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ اچھا، اس جماعت کی بنیاد جو حضور نے رکھی وہ بیعت کی بنیاد پر رکھی، چنانچہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا،
وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو جو بیعت ہے، بیعت ارشاد پیری مریدی کے لیے، اس پر قیاس کر لیا، ان کے اطمینان کے لیے کافی ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ صرف جو ہے خلافت کے نظام کے ساتھ ہے کہ خلیفہ کے ساتھ بیعت کرنی لازم ہے، اور جو مرا اس حال میں کہ اس نے خلیفہ سے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ من شذ شذ فی النار۔ میرا موقف یہ ہے، یہ ہر حال میں یہ حدیث لاگو ہے۔ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا خلافت کا نظام قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، اور قائم نہیں ہے تو خود تو آسمان سے نہیں ٹپکے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی، اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ تیسری شکل بتائیے کوئی ہے؟ اگر نظام خلافت قائم ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت، اگر نہیں ہے تو خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت۔ اور اس بیعت کے الفاظ اب آپ سن لیجئے، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ انصاری جو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گنیے کس بات کی بیعت کی تھی؟ اللہ سمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، والطاعت، اور اطاعت کریں گے، فی العسر، سختی تنگی مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، چاہے طبیعت کے اندر آمادگی ہو تب بھی، والمکرہ، اور طبیعت میں آمادگی نہ ہو تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی آپ کا حکم مانیں گے، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، ہاؤ کم، نہیں ہم نہیں کہیں گے، یہ اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے امیر بنائیں۔ وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ یہ کہ جماعت جو ہے وہ تو جب پھیلے گی تو برانچنگ ہوگی، ایک پوری جماعت کا امیر ہے، پھر کوئی علاقائی امیر ہے، بڑے شہر کے اندر جو ہے کئی اس کے حلقے بنا دیے گئے، ہر حلقے کا کوئی امیر ہے، وہ تو اس طرح بڑھے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، بلکہ اس سے پہلے کا ٹکڑا کیا ہے؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی، میرے نامزد کردہ، میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور آخری اس کی شق کیا ہے؟ وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جہاں بھی ہوں گے ہمارے نزدیک جو حق بات ہوگی کہہ ضرور دیں گے، مشورہ ضرور دے دیں گے، کسی کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ ہنس پڑیں گے کہ لو جی یہ بھی مشورہ دینے والے ہو گئے، انہوں نے کیسی احمقانہ بات کر دی ہے۔ نہیں، وہ احمقانہ کہے کچھ کہے، میری رائے جو ہے وہ مجھے دینی ہے، اگرچہ فیصلہ رائے کی گنتی سے نہیں، امیر کے ہاتھ میں۔ یہ نظم جماعت حضور دے کر گئے تھے، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کتاب نہیں تو کتابچہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایک مکمل دستور اس حدیث کے اندر موجود ہے ایک جماعت کا، اور سارے جو خدشے ہو سکتے ہیں ان کا سد باب کیا گیا ہے۔ جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں نا کہ میں عہدے کا حقدار تھا اسے کیوں دے دیا، پہلے ہی سے اپنے ہاتھ کاٹ دی، ٹھیک ہے ہم نہیں اعتراض کریں گے، آپ جس کو چاہے امیر بنائیں، اور یہ کہ پہلے ہمیں سمجھائیں پھر ہم مانیں گے، نہیں، سمع و طاعت، حضور کی سمع و طاعت مطلق تھی، جو حکم بھی دے ماننا ہے۔ حضور کے بعد کسی کی سمع و طاعت مطلق نہیں، ابو بکر کی بھی نہیں تھی، عمر کی بھی نہیں تھی۔ اب یہ ہے فی المعروف، معروف کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم آپ دیں گے مانیں گے، رائے دے دیں گے، لیکن the decision will rest on you، فیصلہ آپ کریں گے۔ یہ جماعتی زندگی
مسلمانوں کے لیے بدقسمتی سے آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. سیاسی جماعتیں بنی اور فلاحی ادارے بھی بنے ہیں، بہت سے ہیں، خاص طور پر تعلیم کی طرف بڑا رجحان ہے. میں 13 برس بعد آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ واقعتاً اس معاملے میں جو یہاں پر کمی تھی مسلمانوں میں، اس کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے اس کی تلافی کی جائے. لیکن سوال یہ ہے، یہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے جو جماعت درکار ہے، اس جماعت کی خصوصیات یہ ہیں. مکمل دستور اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے. ایک بات اور آخری کہہ دوں آپ سے. دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ کے جو ہم نے درجے قائم کیے تھے، پہلے 2 درجوں کے لیے تلوار قرآن ہے. شیطان سے جنگ کیسے کرو گے؟ تلوار سے.